سیدنا ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان کی حرمت پامال نہ کرو، اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمدن سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو۔ سنن دارقطنی جلد 4 صفحہ نمبر 183 184، السنن الکبریٰ للبیہقی، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 10 صفحہ 12 اور 13۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث بڑی جامع اور مختصر ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کی چند اقسام ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، فرائض۔ آپ کے ارشاد کے مطابق شرعی احکام کی ایک قسم فرائض ہے۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے۔ فرض یا فریضہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو۔ قرآن مجید میں ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے۔ القصص آیت 85، یعنی ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، سورہ تحریم آیت 2۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں فریضہ بمعنی مہر بھی استعمال ہوا ہے۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، سورہ بقرہ آیت 237۔ نیز ارشاد ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 197 میں ہے، جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے اور پختہ نیت کی ہو تو وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط، شہوت انگیز حرکت، فسق اور جدال سے بچ کر رہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، فریضۃ من اللہ، صدقات، زکوٰۃ و خیرات فلاں فلاں کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور فرض ہے، سورہ توبہ آیت 60۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عامل کو خط لکھا تو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ مقدار فریضہ زکوٰۃ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ سب فرائض ہیں۔ فرائض کی پابندی بڑی لازم اور ضروری ہے۔ فرائض کے ترک کرنے سے آدمی گناہ گار اور فرائض کا انکار یا استخفاف کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرض کو واجب بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ فرض ہے، اور جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واجب ہے، یعنی جس حکم کی دلیل قطعی ہو وہ فرض ہے، اور جس کی دلیل ظن ہو وہ واجب ہے۔ حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی تفریق نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی پابندی بھی از حد ضروری ہے۔ مثلاً آپ کا ارشاد گرامی ہے، وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیاں بڑھاؤ، چونکہ یہ آپ کا حکم ہے لہٰذا فرض ہے، اور داڑھی رکھنا ضروری ہے، لہٰذا فرائض اور واجبات دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ جن امور کا حکم کتاب و سنت میں وارد ہوا ہو وہ فرائض ہیں۔ فرائض میں کمی بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرائض کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ داڑھی کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، لیکن اسلام میں یہ فرض ہے۔ وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب بازیان کے حکم سے دو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے داڑھی کیوں شیو کی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب ایران کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی شیو کروں اور مونچھ بڑھاؤں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو چھوڑ دوں اور مونچھ کو پست کروں۔ یہ حدیث بہت بین دلیل ہے اس بات کی کہ داڑھی اسلام میں فرض ہے، یہ انبیاء کی سنت یعنی طریقہ ہے۔ نمبر 2، حدود۔ اس حدیث کے مطابق شرعی احکام کی دوسری قسم حدود ہے۔ حدود حد کی جمع ہے۔ حد رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ مثلا مکان کی حد دیوار ہے۔ حد ممنوع چیز کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 229 میں ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها،
یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ قتل، چوری، شراب نوشی، زنا، جادوگری، ان جرائم کا مرتکب جس سزا کا موجب ہوتا ہے اسے بھی حد کہتے ہیں، یعنی شریعت کی مقرر کردہ سزا کو حد کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، محرمات۔ اس حدیث کی روح سے شرعی احکام کی ایک قسم محرمات ہیں، یعنی وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے کر لوگوں کو اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت 3 میں ہے، تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اور جس کا گلا گھٹ گیا ہو اور جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، ان میں سے سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا جسے کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ بعض عورتوں سے نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ان رشتہ داروں کو بھی قرآنی اصطلاح میں حرام کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت 23 اور 24 میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پروردہ تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو، اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو جمع کرنا، الا یہ کہ جو عہد جاہلیت میں گزر چکا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا۔ کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 275۔ حدود اللہ کی پابندی بھی از حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حد سے تجاوز کر جانے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 229 میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور سورہ طلاق آیت 1 میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ حدود کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہی بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 87 میں ہے، حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی چیز مسکوت عنہا، اس حدیث میں احکام کی چوتھی قسم مسکوت عنہا بیان کی گئی ہے، یعنی ایسے امور، ایسی چیزیں، ایسے کام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے از راہ لطف و کرم خاموشی اختیار کی ہے، اس رب کے متعلق بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرما دیا اسی پر خوش اور خاموش رہنا چاہیے۔ مزید کرید یا بال کی کھال اتارنا درست نہیں ہے، ورنہ انسان بڑے مسائل کا شکار ہوتا ہے اور کن کن گمراہیوں میں جا پڑتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور کوئی شرعی نص سے وہ چیز حرام ثابت بھی نہیں ہوتی، وہ سب مباح اور حلال ہیں۔ خواہ مخواہ اشکال پیدا کرنا اور دوسرے کا محض امتحان لینے کے لیے سوال کرتے چلنا،
یہ سب مذموم عمل ہے، اچھی چیزیں نہیں ہے۔ البتہ کسی مسئلے کی توضیح اور علم میں اضافے کی نیت سے سوال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحابہ اکرام مختلف موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے اور جو مسائل ان کو درپیش ہوتے یا کچھ ہونے والے ہوتے اس سے متعلق مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اللہ تعالیٰ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا، اگر ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1721، مسند احمد جلد 1 صفحہ 255۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، میں تمہیں جس امر میں جہاں چھوڑ دوں تم مجھے رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلافات ہی کے سبب ہلاک ہوئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اچھے علماء سے علم حاصل کرنے کے بجائے چند برے لوگوں کی وجہ سے علماء کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، علماء کا امتحان لیتے رہتے ہیں، غیر ضروری سوالات یا غلط چیزوں کا صحیح جگہ پر انطباق کر کے غلط مثالیں لا کر صحیح چیز کو ایک نئے ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش میں اپنے دین کے ہی خلاف، اپنے ذہنوں کے ہی خلاف، اپنی زندگیوں کے ہی خلاف سازش کا حصہ بن جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو، خواہ وہ علماء ہوں یا عام لوگ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی پابندی کریں۔ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول افتاء، اصول تفسیر، ان سب کو پہلے سمجھ لیں، بعد میں کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ بغیر سمجھے بوجھے حکم لگاتے رہیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آپ کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ ایک بہت آسان سا پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں سب کے لیے خیر خواہی ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر فتوے نہیں لگاتے، اس پر حکم صادر نہیں کرتے، اس کو ہدایت دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دینے والا ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، خواہ اس کی طرف سے کچھ بھی ریئیکشن ہوتا رہے، تو جان لیجئے کہ آپ کی اصلاح ہو چکی ہے انشاءاللہ، اور اس پر اللہ آپ کو قائم رکھے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت